بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ البقرہ کا تعارف، رکوع اس کے 40 رکوع ہیں۔ اس کی آیات، کلمات اور حروف کی تعداد آیات 286 ہے۔ اس کے کلمات 6221 ہیں، حروف 25500 ہیں۔ اس کے نام میں اختلاف نہیں، اس کا نام احادیث اور صحابہ کرام کے بقرہ ہی محمول ہے، منقول ہے۔ زمانہ نزول، ہجرت کے بعد مدینہ میں سب سے بڑی نازل ہونے والی سورت قرآن پاک کی سورۃ البقرہ ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ، اس میں سے کچھ آیات سورۃ البقرہ کی ایسی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اہل تفسیر نے ان کو مدنی ہی شمار کیا، کیونکہ زیادہ اس کی آیات سورۃ البقرہ کی مدینہ میں نازل ہوئی تھی، کچھ آیات جو مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اہل تفسیر نے اس کو بھی جو مکہ میں آیات نازل ہوئی تھی ان کو بھی مدنی ہی قرار دیا۔ سورۃ البقرہ میں جو سود کے بارے میں نازل ہونے والی آیات ہے نا، وہ بھی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، وہ بھی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، لیکن اہل تفسیر نے ان کو بھی مدنی آیات ہی قرار دیا، یعنی شامل کیا، ان کو بھی مدنی آیات ہی شامل کیا۔ قرآن پاک کی سب سے آخری نازل ہونے والی سورت، یعنی آیت، سب سے آخری نازل ہونے والی آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ترجمہ، اور تم ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور تم ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرائی میں مشغول تھے تب یہ آیت نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے فرائی میں۔ سورۃ البقرہ کے فضائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کا پڑھنا برکت اور خوش نصیبی، اور اس کا نہ پڑھنا حسرت اور بد نصیبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، جس گھر سے سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ جس جگہ میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں جادو اور باطل اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے 12 سال خرچ کیے، یعنی ان کو اتنی دلی لگن سے انہوں نے سورۃ البقرہ کی تفسیر کو کیا کہ 12 سال اس کی تفسیر کو خرچ کیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر 8 سال میں مکمل کی، یعنی 8 سال میں دلی لگن لگا کر سورۃ البقرہ کو حفظ کیا۔ سورۃ البقرہ کو حفظ کیا، سورۃ البقرہ کی تفسیر کی۔ اسی طرح حروف مقطار ایسے الفاظ ہیں جن کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، لیکن امت کو اس کے معنی نہیں بتائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ صرف راز کے طور پر بتائے تھے، جس کے معنی امت کو نہیں بتائے گئے۔ پھر آ جاتے ہیں ہدایت کے درجے۔ ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ ہدایت کے 3 درجے ہیں، ٹھیک ہے، تمام نوع انسانی اور حیوانات کے لیے، یعنی پوری آل کائنات کے لیے۔ پھر آ جاتے ہیں صرف خاص مومنین کے لیے، خاص مومنین یعنی خاص اللہ کے مومن بندے، ان کے لیے ہدایت آتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں خاص مقربین کے لیے، جس کے درجے کی کوئی حد نہیں، یعنی خاص دوست، اللہ کے خاص دوستوں کے لیے۔ پھر آ جاتی ایمان والوں کی صفات، یعنی مومنین کی صفات، ٹھیک ہے۔ پھر ایمان والوں کی صفات بھی 3 ہیں، اہل ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں، یہ ایمان والوں کی 3 صفات۔